نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قعدہ میں تشہد پڑھنا۔ نماز میں دوسری رکعت کے اخیر میں بیٹھنے کا نام قعدہ ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنا داہنا پاؤں کھڑا کر کے اس کی انگلیاں بقدر استطاعت قبلہ رخ کرے اور بایاں پاؤں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھے اور ہاتھوں کو زانوئے پر اس طرح رکھے کہ انگلیوں کے سرے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور ہاتھوں کی انگلیوں کو نہ تو کشادہ رکھے اور نہ بالکل ملائے بلکہ تھوڑی سی کھلی رکھے، اور عورت اس طرح بیٹھے کہ دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے اور زمین یعنی مصلے پر بیٹھ جائے اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ لے اور ہاتھوں کی انگلیاں خوب ملا کر رکھے۔ قعدہ میں بیٹھ کر تشہد پڑھنا ضروری ہے، جس کی وجہ دلیل یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جس وقت ہم نماز پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہتے ہم سلام ہے اللہ پر اس کے بندوں پر سلام بھیجنے سے پہلے، اور جبرائیل پر سلام ہے اور میکائیل پر فلانے پر سلام ہے۔ بس جب کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہوئے، فرمایا اللہ پر سلام نہ کہو، اس لیے اللہ خود سلام ہے۔ بس جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے، بس چاہیے کہ کہے بندگی منہ سے کہنے کی بات سے اللہ کے ہے، اور بندگی بدن کی اور مال کی بندگی بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم پر سلامتی ہے اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں سلام ہم پر اور اوپر بندوں نیک اللہ کے۔ پس تحقیق جب نماز بھی یہ دعا کہتا ہے تو اس کی برکت ہر نیک بندے کو پہنچتی ہے۔ تحقیق جب نمازی یہ دعا کہتا ہے تو اس کی برکت ہر نیک بندے کو پہنچتی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود قابل بندگی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر چاہیے کہ جو دعا اس کو خوش لگے پڑھے، پس دعا مانگے اللہ سے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تشہد کے الفاظ حسب ذیل ہیں، جس طرح نماز میں تشہد پڑھی جاتی ہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلا قاعدہ واجب ہے، اس لیے اس کے ترک ہو جانے سے سجدہ سہو لازم آئے گا، اور آخری قاعدہ چونکہ فرض ہے اس کے رہ جانے سے نماز ہی نہ ہوگی۔ اگر پہلے قاعدہ کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو نہ کیا جائے گا تو نماز کا اعادہ لازم ہوگا۔ رفع سبابہ یعنی تشہد میں انگلی اٹھانا۔ تشہد میں انگلی اٹھانا سنت ہے۔ جب تشہد میں لا الہ پر پہنچے تو داہنے ہاتھ کی بیچ والی انگلی اور انگوٹھے کا سرا ملا کر ہلکا بنائیے، اور شنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلیوں کو ہتھیلی سے ملا دیجیے، اور لا کے لفظ پر کلمہ کی انگلی اٹھائیے اور اللہ کے لفظ پر گرا دیجیے، اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لیجیے۔ انگلی اٹھانے کا مطلب خدائے واحد کا اقرار ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جس وقت بیٹھتے اپنا داہنا ہاتھ داہنی ران پر رکھتے اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر، اور اشارہ کرتے ہوئے شہادت انگلی کے ساتھ، اور اپنا انگوٹھا رکھتے بیچ کی انگلی پر اور پکڑتے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنا گھٹنا۔ درود شریف۔ نماز کے آخری قاعدہ میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہ ہوگی۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک۔ نماز میں جو درود پڑھا جاتا ہے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ حضرت کعب کا کہنا ہے کہ یہ درود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پڑھنے کے لیے بتایا، کیونکہ یہ درود دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے باطنی طور پر عنایت ہوا، اور وہ درود یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کس طرح درود بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مندرجہ ذیل الفاظ میں اللہ کے نبی پر درود بھیجو۔ وعن ابی حمیدہ بن سعید قال قالوا
قال رسول اللہ کیف نصلی علیک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ درود کا جواب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود بھیجتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کا جواب سلام کی صورت میں درود پڑھنے والے کو دیتے ہیں۔ اہل روحانیت ایسے سلام کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ اس کے آپ کے حدیث یہ ہیں، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یسلم علی الا رضی اللہ علی روحی حتی یعرض الیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں کوئی کہ سلام بھیجے مجھ پر مگر کہ بھیجتا ہے مجھ پر اللہ تعالیٰ میری روح یہاں تک کہ جواب دیتا ہوں اس پر سلام کا۔ ابو داؤد شریف۔ قبر مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود سنتے ہیں۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دور یا نزدیک سے درود پڑھنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے ہیں۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ کی بیان کردہ روایت یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ میری قبر پر درود بھیجے میں اس کو سنتا ہوں، جو دور سے درود بھیجے پہنچایا جانتا ہوں۔ اس کی روایت کیا اس کو بہقی نے شعب الایمان میں۔ درود پڑھنے والے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ درود بھیجتا ہے روز قیامت کو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت رضوی سے روایت ہے کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور کہے یا اللہ اتار اس کو بیچ جگہ کے مقرب ہے تیرے نزدیک قیامت کے دن واجب ہوتی ہے، اس کے لیے شفاعت میری۔ فضائل درود شریف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا محبت کی دلیل ہے، لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا ذکر بہت پسند ہے اور اللہ ایسے لوگوں کو بھی بہت پسند کرتا ہے جو اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ درود شریف دراصل ذکر محبوب ہے، اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے پیار کرے تو اسے چاہیے کہ اس کے محبوب سے پیار کرے اور کثرت سے درود شریف پڑھے۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ 10 بار رحمت کا نزول۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل کرے گا۔ رحمت الہی وہ نورانی تجلی ہے کہ جس سے سکون قلب اور راحت حاصل ہوتی ہے اور اس رحمت کے باعث بندوں کے معمولات میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ درود شریف رسول رحمت کا ذریعہ ہے، لہٰذا جو شخص ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ درود پڑھنے والوں پر فرشتوں کا رحمت بھیجنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 دفعہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں بھی مندرجہ بالا حدیث والی بات بیان کی گئی ہے کہ جو شخص ایک بار بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس پر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ حصول قربت کا ذریعہ۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ تعداد میں درود شریف پڑھے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق بڑی خوش بختی کی بات ہے اور یہ قربت درود شریف کے کثرت سے پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں عام اوقات میں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ بخل کی صورت۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخت بخیل ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا پھر مجھ پر درود نہ بھیجا۔ ترمذی شریف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر درود شریف نہ پڑھنا ایک قسم کا بخل ہے۔ درود پاک جہاں بھی پڑھا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ اور میری قبر کو عید نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، پس تحقیق تمہارا درود مجھ کو پہنچتا ہے جہاں بھی ہو۔ نسائی شریف۔ درود پاک جہاں بھی پڑھا جاتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے اور اس حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، یعنی گھروں میں عبادت کرو اور درود شریف پڑھو تاکہ اللہ راضی ہو۔ نماز میں درود ابراہیم کے بعد دعا۔ نماز کے آخری قاعدہ میں درود کے بعد عربی زبان میں درود دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ دعا وہ ہونی چاہیے جو مسنون ہے۔ ان مسنون دعاؤں میں سے چند دعائیں سے بھی ذیل ہیں۔ دعائے مغفرت۔ نماز میں عام طور پر جو دعائے مغفرت پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے، اے میرے پروردگار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے التماس کی یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھا دیجیے جو نماز میں پڑھا کروں۔ فرمایا کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات اللہم انی اعوذ بک
من المعصم ومن المعظم فقال له قائل ما اکثر ما تستعیذ من المغرم. وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے صحابہ اور اہل بیت کو یہ دعا جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے. کہو یا الہی میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ دوزخ کے عذاب سے، اور پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ قبر کے عذاب سے، اور تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں کانے دجال کے فتنہ سے، اور پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ زندگانی اور مرنے کی فتنہ سے، دین و دنیا میں بھلائی حاصل کرنے کی دعا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نماز کے بعد کی دعائیں. نماز کے بعد دعا مانگنا ضروری ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. نماز سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہا کرتے تھے. حضرت ابن عباس قال كنت عارف انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر استغفار و سلامتی کی دعا. حضرت صبان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار اور ایک مرتبہ سلامتی کی دعا پڑھتے. دعا یہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت سلام و منک السلام تبارک تر یا ذا الجلال والاکرام. اقرار توحید کی دعا. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد حسب ذیل دعا پڑھا کرتے تھے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجهد منك الجد. پناہ کی دعا. حضرت سعد سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ اللہ کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے. اللهم اني اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من البخل واعوذ بك من الارض العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. شرک سے بچنے کی دعا. حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو بلند آواز کے ساتھ یہ دعا پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا ہوا ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. فقراء مہاجرین کو بتائی جانے والی دعا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فقراء مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض پیرا ہوئے یا رسول اللہ اگنیا بلند درجے لے گئے اور نعیم مقیم کے مستحق ہوئے لیکن ہمارا کیا انجام ہوگا. آپ نے پوچھا معاملہ کیا ہے. انہوں نے التماس کیا اللہ کے رسول اگنیا بھی ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں مزید برآں وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں غلام آزاد کرتے ہیں ہم افلاس و نداری کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے اور ثواب سے محروم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو کوئی ایسی چیز بتا دوں جس کے باعث تم لوگ ان کے مدارس سے پالو. مالدار لوگوں میں سے کوئی شخص تم میں سے بہتر و برتر نہ رہے گا جو اس شخص کے جو تمہارے جیسا عمل کرے. انہوں نے کہا بہتر ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو. چنانچہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. چند روز کے بعد فقراء مہاجرین 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. چند روز کے بعد فقراء مہاجرین دوبارہ آستان نبوت میں حاضر ہوئے اور التماس کی یا رسول اللہ ہمارے غنی بھائیوں نے بھی یہ وظیفہ سن کر پڑھنا شروع کر دیا ہے اور وہ ہم سے پھر گویا سبقت لے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے اس سے فضل سے نوازتا ہے. ہر نماز کے بعد پڑھا جانے والا وظیفہ. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے یہ 99 ہوئے. پھر یہ کلمہ پڑھ کر 100 پورے کرے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں اگر جو مثل جاگ دریا کے مثل ہوں. رواہ مسلم. گناہوں سے بخشش کی دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کے لیے بھی ارشاد فرمایا اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما سررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. صبح اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھا جانے والا وظیفہ. امام ترمذی نے حضرت ابو ذر کی بیان کردہ روایت میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور صبح کے بعد بغیر جگہ بدلے اور پاؤں موڑے 10 بار یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اس کے لیے ہر ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 گناہ محو کیے جائیں گے اور 10 درجے بلند کیے جائیں گے. اور یہ دعا اس کے لیے ہر برائی و شیطان رجیم سے حفظ ہے اور کسی گناہ کو جلال نہیں
اور کسی گناہ کو حلال نہیں کہ اسے پہنچے سوائے شرک کے، اور وہ سب سے عمل میں اچھا ہے، مگر وہ جو اس سے افضل کہے تو یہ بڑھ جائے گا۔ دوسری روایت میں فجر اثر آیا ہے اور حنفیہ کے مذہب سے زیادہ مناسب یہی ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ امام احمد، ابو داؤد نسائی روایتیں کرتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے معاذ، میں تجھے محبوب رکھتا ہوں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں بھی حضور کو محبوب رکھتا ہوں۔ فرمایا، تو ہر نماز کے بعد اسے کہہ لینا، چھوڑنا نہیں، ربی انی اعلیٰ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا۔ ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنا، ہر نماز کے بعد چاروں کل پڑھنا بہت بہتر ہے۔ اس کے متعلق حضرت عقبہ بن عامر کی بیان کے روایت یہ ہے، حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ حکم کیا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پڑھوں میں معوذات پیچھے ہر نماز کے۔ روایت کے اس کو احمد اور ابو داؤد نسائی اور بہقی نے۔ دعوت نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا حکم۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا بہت اچھا ہے، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کی حفاظت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر لکڑیوں اس منبر کے فرماتے تھے، جو پڑھے آیت الکرسی پیچھے ہر نماز کے نہیں منع کرتی اس کو داخل ہونے بہشت کے سے مگر موت، اور وہ جو پڑھے اس کو اس وقت کے جاوے خوابگاہ اپنی میں امن دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے گھر پر اور اس کے ہمسایہ کے گھر پر، اس کے ہمسایہ کے گھر کو اور کتنے گھر گردنواز کے۔ روایت کیا اس کو بہقی نے شعب الایمان میں۔ آداب تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کرنا بڑا ہی افضل ہے۔ نماز میں جس طرح قرآن پاک کی قرأت کرنی چاہیے اس کے مسائل پہلے بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن نماز کے باہر تلاوت قرآن پاک کے آداب اور مسائل کا جاننا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم پڑھتے رہا کرو، کیونکہ نہ پڑھنے سے قرآن مجید بھول جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بری چیز ہے واسطے ایک دن کے واسطے ایک ان کے یہ کہ میں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ کہ بلایا گیا ہوں۔ قرآن کو یاد کرتے رہا کرو، کیونکہ وہ لوگوں کے سینوں سے جلدی جانے والا ہے، اونٹوں کی بے نسبت۔ روایت کیا بخاری اور مسلم نے زیادہ کیا، مسلم اپنی رسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں۔ مراد یہ ہے کہ اگر اونٹوں کو نہ باندھا جائے تو وہ ادھر ادھر چلے جائیں گے، ایسے اگر قرآن مجید کو پڑھا نہ جائے تو وہ بھول جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کی تاکید کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرآن پڑھا کرو، تم کو ہر حرف کے بس 10 نیکیاں ملیں گی۔ سن لو، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں اور میم کی 10 نیکیاں، یہ 30 نیکیاں ہوئی۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن کو 7 حروفوں اور قراتوں پر نازل کیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک شفا عطا کرنے والا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے وقت مندرجہ ذیل آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ باوضو پڑھنا قرآن پاک کی تلاوت باوضو ہو کر کی جائے، لباس بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تلاوت کرتے وقت قبلہ رخ ہو کر پڑھنا مستحب ہے۔ تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، اور صورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے اگر کوئی بات چیت کرنی پڑے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پھر پڑھ لینی چاہیے۔ قرآن پاک کو خشک نواز سے تلاوت کرنا، تلاوت اچھی بات سے کرنی چاہیے، کیونکہ اچھا انداز اور خشک نواز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور سننے والوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ قرآن پاک کو خوش بات سے پڑھنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کو خشک نواز سے تلاوت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تلاوت اس وقت تک کرو جب تک دل چاہے، تلاوت توجہ سے کرنی چاہیے اور اس وقت کرنی چاہیے جب کہ انسان کی طبیعت برداشت کرے۔ اگر مجبوری یا طبیعت کے نہ چاہنے کی صورت میں تلاوت کی جائے تو توجہ اور خلوص میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، لہذا فرمایا گیا ہے کہ تلاوت اس وقت کی جائے کہ جب تک طبیعت مائل بے تلاوت رہے۔ حضرت جنب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارا دل چاہے، جس وقت آپس میں مختلف ہوں تو اس سے کھڑے ہو جاؤ۔ قرآن پاک پڑھ کر بلانے کی سزا، جو شخص قرآن پڑھ کر اس کی تلاوت نہ کرے تو لامحالہ وہ کچھ عرصہ کے بعد بھول جائے گا، تو اس طرح بلانا اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کو پڑھ کر بلا دے اسے قیامت کے روز کٹے ہوئے ہاتھ سے ملاقات کرنا پڑے گی۔ سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شخص نہیں جو قرآن کو پڑھتا ہو پھر اس کو بھول جائے، مگر وہ قیامت کے دن کٹے ہوئے ہاتھ سے ملاقات کرے گا۔ 3 ایسے کام میں قرآن پاک پڑھنے کی ممانت۔ قرآن پاک کو مناسب وقت پر پڑھنا چاہیے، اگر بہت جلد پڑھیں گے تو صحیح طرح سے اعراب اور ادا نہیں کر سکیں گے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے کام میں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 ایسے کام میں قرآن پڑھا وہ اس کو سمجھا نہیں۔ روایت کی اس کو ترمذی نے، ابو داؤد اور دارمی نے۔ گا کر قرآن پاک پڑھنے کی ممانت، گا کر قرآن پاک پڑھنا درست نہیں، لہٰذا البتہ اچھی آواز اور قرأت کے ساتھ قرآن پاک مزین کرنا بہتر ہے۔ برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو مزین کرو۔ روایت کی اس کو احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے۔ قرآن پاک کی تعظیم و تقدیس کے پیش نظر اس کو گویوں کی طرح گا کر پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کی قرأت کی وجہ یہ ہے کہ گا کر پڑھنے سے کلام اپنی اصلی حالت سے
تجاوز کر جاتا ہے، یعنی مد اور حمزہ ساکت ہو جاتے ہیں، جن حروف کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے گانے کے طرز میں وہ مختصر ہو جاتے ہیں، اور جنہیں مختصر کرنا ہوتا ہے وہ طویل ہو جاتے ہیں، اکثر حروف مدغم ہو جاتے ہیں۔ قراءت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس سے خوف خدا پیدا ہو، نصیحت کی باتیں سن کر سامع کو نافرمانی سے ڈر لگے، قرآنی دلائل براہین قصص اور مثال سن کر عبرت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کا جو قرآن میں کیے گئے ہیں امیدوار بنے۔ یہ تمام فوائد گا کر پڑھنے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ بلند یا پست آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت، تلاوت خواہ اونچی آواز سے کرو یا پست آواز سے کرو۔ اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہے، عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو بلند آواز سے پڑھنے والا ظاہر صدقہ کرنے کی مانند ہے، قرآن کو آہستہ پڑھنے والا پوشیدہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور ابو داؤد اور نسائی نے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع بغیر سننے کے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے۔ اگر اور اپنے کام میں ہوں، مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں، یہ حرام ہے۔ اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے، لوگ نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے۔ اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ ہے، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ۔ یہاں کوئی شخص علم دین پڑھا رہا ہو یا طالب علم علم دین کی تکرار کرتے یا مطالعہ دیکھتے ہوں، وہاں بھی بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔ قرآن مجید سننا تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ قرآن مجید کو صحیح قراءت سے پڑھنا، قرآن کو صحیح قراءت سے پڑھنا چاہیے۔ قراءت کے بارے میں بخاری میں درج شدہ روایت یہ ہے، حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ انس پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کیوں کرتی؟ کہا لمبی قراءت تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، بسم اللہ کے ساتھ آواز لمبی فرماتی اور رحمان اور رحیم کے ساتھ آواز لمبی فرماتے۔ ختم قرآن کب شروع کرنا؟ گرمی میں صبح کو قرآن مجید ختم کرنا بہتر ہے، اور جاروں میں اول شب کو کہ حدیث میں ہے جس نے شروع دن میں قرآن ختم کیا شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جس میں ابتدائی شب میں ختم کیا صبح تک استغفار کرتے ہیں۔ اس حدیث کو دارمی نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ تو گرمیوں میں چونکہ دن بڑا ہوتا ہے تو صبح کے ختم کرنے میں استغفار ملائکہ زیادہ ہوگی، اور جاروں میں راتیں بڑی ہوتی ہیں تو شروع رات میں ختم کرنے سے استغفار زیادہ ہوگی۔ لیٹ کر قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیٹ کر قرآن پڑھنے میں حرج نہیں جبکہ پاؤں سمٹے ہوں اور منہ کھلا ہو، یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے جبکہ دل نہ بٹے، ورنہ مکروہ ہے۔ غسل خانہ اور مواضع نجاست میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے، غلط پڑھنے والے کو صحیح بتلانا واجب ہے۔ جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر یہ واجب ہے کہ بتا دے، بشرط کہ بتانے کی وجہ سے کینہ حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف اپنے پاس عاریت ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے تو بتا دینا واجب ہے۔ بسیدہ قرآن کو جلانا منع ہے۔ قرآن شریف کا اگر بسیدہ ہو کہ پڑھنے کے قابل نہیں رہ گیا تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیں اور اس کے لیے لحد بنائی جائے تاکہ مٹی اس کے اوپر نہ پڑے۔ قرآن شریف کو جلانا نہیں چاہیے۔ عالمگیری، قرآن پاک کا ادب کرنا چاہیے۔ قرآن شریف کا پیٹھ نہ کی جائے، نہ اس کی طرف پاؤں پھیلائیں، نہ اس سے اونچی جگہ بیٹھیں، نہ اس پر کوئی کتاب رکھیں اگر یہ حدیث فقہ کی کتاب ہو۔ غسل خانہ اور نجاست کی جگہوں میں قرآن شریف پڑھنا ناجائز ہے۔ گنیا سجدہ سہو کا مطلب بھول کر کسی بات کا رہ جانا، چنانچہ نماز میں اگر بھول کر نسیان سے یا شک سے کچھ کمی یا زیادتی ہو جائے تو اس کمی اور بیشی کی تلافی کے لیے نماز کے آخری قاعدہ میں 2 سجدے کرنے کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ یہ سجدہ واجب ہے۔ اس کا جواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق ایک تمہارا جس وقت کے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے اس کے پاس شیطان آیا شبہ ڈالتا ہے اس وقت جہاں تک کہ نہیں جانتا کہ کتنی نماز پڑھی۔ جس وقت کے پاوے ایک تمہارا چاہیے کہ 2 سجدے کرے اس حالت میں کہ وہ بیٹھا ہو۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان وسوسے کے ذریعے بلا دیتا ہے جس سے نماز میں کمی یا بیشی کا گمان پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اس حال میں سجدہ سہو کر کے نماز درست ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے آخری قاعدہ میں تحیات پڑھ لینے کے بعد دائیں طرف سلام پھیرے اور اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے۔ سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھے، اطمینان سے بیٹھے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے، سجدے میں تسبیح پڑھے، اس کے بعد یعنی 2 سجدے مکمل کر لینے کے بعد اٹھے اور قاعدے میں بیٹھ جائے اور تسبیح سور، پھر تحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیرے اور اس طرح نماز مکمل کرے۔ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، لوگوں کو پھر بھول گئے، پھر 2 سجدے کیے، پھر تحیات پڑھی، پھر سلام پھیرا۔ سجدہ سہو جن صورتوں میں ضروری ہے، نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ادا کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔ کسی واجب کے ادا کرنے میں کچھ تاخیر ہو جانا
چاہے یا تخیر بھول کر ہو جائے یا کچھ سوچنے کی وجہ سے ہو جائے، مثلا کوئی شخص سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد خاموش کرا رہے اور پھر کچھ وقت کے بعد سورت پڑھے، کسی فرض کے ادا کرنے میں تخیر ہو جائے یا کسی فرض کو مقدم کر دیا جائے، مثلا قرات کے کرنے کے بعد رکوع کرنے میں دیر کر لینا یا رکوع میں جانے سے پہلے سجدہ میں جانے کی کوشش کر لینا، نماز میں کسی چیز کو ضرورت سے زائد کر لینا، مثلا 2 رکوع کر لینا، کسی واجب کی کیفیت بدل دی جائے، مثلا سری نمازوں میں بلند آواز سے قرات کر لی جائے یا جہری نمازوں میں آہستہ قرات کر لی جائے، مثلا ظہر ادا کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے طرز عمل کے بارے میں حدیث پاک یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ سے روایت ہے کہ تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحابہ کو ظہر کی کھڑے ہوئے، پہلی 2 رکعت میں نہیں بیٹھے، کھڑے ہوئے حضرت کے ساتھ لوگ، یہاں تک کہ جب نماز پڑھ چکے اور منتظر ہوئے لوگ پھرنے کے تکبیر کہی، حضرت نے اس حالت میں کہ آپ بیٹھے تھے پاس وہ 2 سجدے کیے سلام پھیرنے سے پہلے، پھر سلام پھیرا۔ شک کی صورت میں سجدہ کرنے کا حکم، نماز پڑھتے اگر شک پیدا ہو جائے کہ 3 رکعت پڑھی ہے یا کہ 4، تو اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سجدوں کے ذریعے سے اس کا ازالہ کرنی چاہیے۔ اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حسب ذیل ہے۔ حضرت بن یسیار سے روایت ہے، وہ ابو سعید سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت شک کرے ایک تمہارا اپنی نماز میں، نہ جانے کتنی نماز پڑھی ہے، 3 رکعت یا 4 رکعت، پاس چاہیے کہ درود کرے، شک اور بنا کرے، اس چیز پر کہ یقین رکھتا ہے، پھر کرے 2 سجدے سلام اور اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے، سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھے، اطمینان سے بیٹھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، سجدے میں تسبیح پڑھے، اس کے بعد یعنی 2 سجدے مکمل کر لینے کے بعد اٹھے اور قاعدے میں بیٹھ جائے اور حسب دستور پھر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیرے اور اس طرح نماز مکمل کرے۔ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، لوگوں کو پھر بھول گئے، پھر 2 سجدے کیے، پھر اتحیات پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر اتحیات پڑھی، پھر سلام پھیرا۔ شک کی صورت میں سجدہ کرنے کا حکم، مقررہ تعداد سے زیادہ رکعت پر سجدہ کرنے کا حکم۔ مقررہ تعداد سے اگر زیادہ رکعت پڑھی جائیں تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا چاہیے، یعنی 4 رکعت والی نماز میں اگر کوئی شخص 5 رکعت پڑھ جائے یا 2 رکعت والی نماز میں اگر کوئی بھول کر 3 رکعت پڑھ جائے تو ایسی صورتحال میں سجدہ سہو ادا کرنے سے نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی واقعہ خود یوں بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، 5 رکعت آپ کے لیے کہا گیا کہ کیا نماز میں زیادتی کی گئی ہے؟ فرمایا کیا صحابہ نے عرض کیا آپ نے 5 رکعت نماز پڑھی ہے؟ پس سجدے کے یہ حضرت نے اسلام کے بعد 2 سجدے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری مثل آدمی ہوں، اٹک جائے یاد نہ آتا ہو۔ نماز میں ایک سجدہ بھول جانا، اگر نماز میں ایک سجدہ بھول جائے تو جب یاد آوے اسی وقت ادا کر لے، پھر جس رکن سے سجدہ میں آیا اسی کی طرف چلا جائے اور اخیر میں سجدہ سہو کرے۔ پہلے قاعدے میں اتحیات لٹا کر پڑھنا، اگر کوئی فرض واجب یا سنت موقدہ نماز کے پہلے قاعدے میں اتحیات کو بھولے سے لٹا کر پڑھے تو آدھی یا آدھی سے کم اتحیات دوبارہ پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہ ہوگا، اور اگر آدھی سے زیادہ پڑھے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ قرات میں زائد الفاظ کا ملانا درست نہیں، اگر قرات نماز میں کسی نے بھول کر مثلا سورۃ بقرہ میں ورسلے کے بعد والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ ہی پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب نہیں، کیونکہ یہ الفاظ خلاف قرآن ہے، نماز نہ ہوگی۔ سورت کو 2 دفعہ پڑھنے میں سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ اس کو لمبی قرات سمجھا جائے گا، اور اتحیات اگر پہلے قاعدے میں دوبارہ پڑھی جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر آخری قاعدے میں پڑھی جائے تو واجب نہ ہوگا۔ اتحیات کی بجائے الحمد شریف پڑھنے سے سجدہ سہو کا واجب ہونا۔ اگر کوئی پھیرنے سے پہلے اگر نماز پڑھی، اس نے 5 رکعت جفت کر دیں گی، یہ سجدے واسطے اس کے نماز کے اس کی، اور اگر نماز پڑھی اس نے پوری 4 ہوں گی، یہ سجدے جلت شیطان کے لیے۔ روایت کے اس کو مسلم نے روایت کیا مالک نے عطا سے بطریق احصال کے، اور مالک کی ایک روایت میں ہے کہ جفت کر دے گا نماز ہی انہی 5 رکعتوں کو ان 2 سجدوں کے ساتھ۔ مقررہ تعداد سے زیادہ رکعت پر سجدہ سہو کرنے کا حکم، مقررہ تعداد سے اگر زیادہ رکعت پڑھی جائیں تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا چاہیے، یعنی 4 رکعت والی نماز میں اگر کوئی شخص 5 رکعت پڑھ جائے تو یا 2 رکعت والی نماز میں اگر کوئی بھول کر 3 رکعت پڑھ جائے تو ایسی صورتحال میں سجدہ سہو ادا کرنے سے نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واقعہ
خود یوں بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، 5 رکعت آپ کے لیے کہا گیا، نماز میں زیادتی کی گئی، فرمایا کیا سبب؟ صحابہ نے عرض کیا آپ نے 5 رکعت نماز پڑھی، پس سجدے کیے حضرت نے اسلام کے بعد 2 سجدے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری مثل آدمی ہوں۔ آخری قاعدہ میں بھول دعائے قنوت پڑھنا بھول جانا۔ اگر وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور جب رکوع میں چلا گیا تب یاد آیا تو اب لوٹ کر دعائے قنوت نہ پڑھے بلکہ نماز کے اخیر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر رکوع میں جانے کے بعد پھر لوٹ کر دعائے قنوت پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا اور سجدہ سہو اب بھی واجب ہے۔ آخری قاعدہ میں جب سجدہ یاد آئے تو کر لے، سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے، واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ کے آخر میں اور سورت سے پہلے آمین کہنا، تعدیل رکان یعنی رکوع اور سجدہ کو اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنا، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ جانا، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک رکوع اور سجود کی طمانینت اور قوما جلسہ میں اطمینان سے ٹھہرنا یہ چاروں فرض ہیں، ان کے نہ ہونے سے نماز درست نہیں ہوتی۔ یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے قاعدہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا، نفلوں میں بھی قاعدہ اولا واجب ہے۔ قرات رکوع میں سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا واجب ہے۔ ترتیب رکعت کی صورت یہ ہے کہ مثلاً 4 رکعتوں میں اگر کسی کو صرف آخری رکعت ملی تو اب وہ کھڑا ہو کر پہلی قرات والی دوگانہ کو پھر بلا قرات والی کو ادا کرے۔ دونوں قاعدوں میں تشہد یعنی تہجد پڑھنا، امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان مبارک کی وتر میں بلند آواز سے قرات کرنا اور ظہر، عصر اور دنوں کے نفلوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے علیحدہ ہونا، نماز وتر کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھنا، نماز عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا واجب ہے۔ ہر جاری نماز میں یعنی مغرب، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور فجر، جمعہ، عیدین کوئی ایسی بات ہوگی جس سے نماز جاتی رہتی ہے، مثلاً بول پڑا یا سینہ کی بلا سے پھر گیا تو 2 رکعتیں نفل ہو گئی اور ایک بیکار گئی وہ نماز پھر سے پڑھے۔ صدق اللہ العظیم۔